اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، کہ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کے چوٹ سے، پتھر ہی جس سے ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ محترم میرے پیارو، آئیے دنیا کے اندر ہمیں طائرانہ نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی یوں فرما رہے ہیں کہ تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اس دنیا کے مالک ہو، دنیا کی تمام کے تمام چیز تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن اگر ہم دنیا کے اندر گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کہیں بھی چلے جائے، کسی خطے میں چلے جائے تو مسلمان کی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کیا اللہ نے جو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے؟ اگر غلط نہیں ہے تو آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ میرے پیارو، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سورج پلٹ سکتا ہے، ہر چیز تباہ و برباد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہے تو پھر آج مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے اس بات کو؟ میرے پیارو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، ایک وقت ایسا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ افریقہ کا جنگل وہ جنگل ہے جہاں دن میں آدمی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے اپنا قیام گاہ اس جنگل کو بنانا چاہا اور اپنی جماعت کو لے کر اس جنگل کے کنارے کھڑے ہو گئے اور جو آواز لگائی کہ جنگل کے اور موزی قرآن کرو، آج مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامانہ اسلام کو اس جنگل کی ضرورت ہے۔ میں اس ایمان کے ناطے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ جنگل خالی کر دو، اگر تم نے نہ مانی تو پھر ہم جس کو پائیں گے قتل کر ڈالیں گے۔ میرے پیارو، اندازہ لگاؤ آواز میں کیا تھی؟ نہ معلوم کوئی گولی چلی تھی یا کوئی بم پھٹا تھا یا اس آواز میں جادو تھا۔ مورخین لکھتے ہیں، تاریخ کے صفحات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ شیر، چیتے، بھیڑیے اپنے اپنے بچوں کو منہ میں دبا کر اس طرح جا رہے تھے جیسے کوئی مقتول قوم فاتح کے سامنے سے گزرا کرتی ہے، یا جس طرح غلام اپنے آقا کی فرما برداری کرتے ہیں۔ آن کے آن میں پورا کا پورا جنگل خالی ہو گیا۔ میرے پیارو، یہ ایمانی قوت تھی۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھری ہوئی تھی، لیکن ان کے پاس دین اسلام کا وہ پیکر تھے، اس وجہ سے وہ ہر چیز پر حکومت کرتے تھے۔ بحر و بر، ارض و سما، کائنات کی ہر چیز ان کے حوالے کر دی گئی تھی، لیکن آج ہم مسلمان ہیں تو ہمارا حکم ماننے کو چیتی بھی تیار ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے دین اسلام کو چھوڑا
آج ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی نافرمانی کی، آج ہم نے نمازوں کو ترک کیا، آج ہم نے نہ جانے ہم کیسی کیسی برائیاں میں پھنس گئے جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ میرے پیارو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے کامیاب ہو جائے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر بھی ترقی کریں اور آخرت کے اندر بھی ترقی کریں، تو میرے پیارو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرنا شروع کرو، جبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ یاد رکھنا وہ دن دور نہیں، گاجر و مولی کی طرح کاٹے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔